یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں می آتوئیں، یہاں پر می آتوئیں کر جاتے ہیں. کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ آج سبق میں ہم یہ دیکھیں 1 2 3 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھ کر سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں 1 2 3 4 4 واؤ کو پڑھنا سیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں ایک واؤ متحرک ہے، دوسرا واؤ ساکن ہے، تیسرا حرف واؤ مشدد ہے اور چوتھا واؤ ہے اور اوپر کھڑا زبر ہے. اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ پارہ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد سورہ نوٹ کر لیں اور آیات نوٹ کر لیں. پارہ ہے وَاعْلَمُوا، قرآن پاک کا 10واں پارہ ہے. سورۃ الانفال ہے، قرآن پاک کی 8ویں سورہ ہے اور سورۃ الانفال کی آیات نمبر ہے 71. تو یہاں پر اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی سبیل اللہ والذین، یہاں پر دیکھیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ واو لام زبر ول، واو کے آگے جو الف ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا. واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا ذال یا زیر ذی، والذی نون زبر نا، والذین لام کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے تشدید کی وجہ سے. آگے آ جائے حمزہ کھڑا زبر آ، واو واو زبر واو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس واو کو چھوڑ دینا ہے. اس واو کو آپ نے کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو آگے واو ایک آ رہی ہے، وہ ہے مشدد. واو جب ایک حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف مشدد ہو اور وہ ہوں آگے پیچھے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جو واو ہے، یہاں پر واو ہے نا، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس واو کو پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس واو کے اوپر جو جزم ہے نا، اور یہ واو اس کی پاور کم ہو گئی ہے اس واو کی نسبت، ٹھیک ہے نا. جزم کی پاور کم ہوتی ہے مشدد کی نسبت، تشدید کی نسبت سے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر واو، اس واو کو بھی چھوڑ دیں گے، اس الف کو بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس واو کو ہم نے اس واو کے ساتھ ملانا ہے اور جب ملائیں گے تو یہاں پر سختی کریں گے. کس طرح؟ حمزہ کھڑا زبر آ، واو واو زبر وو، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ تشدید کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. آ وو، واو زبر و، آ وو و، نون زبر نا، صاد زبر صا، ناصا را واو مد پیش رو، والذین آووا ونصروا. یہاں پر دیکھیں چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں اور اس مد کو ہم کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد. والذین آووا ونصروا. اور یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس واو کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اس کے ہجے کرتے ہیں حمزہ پیش او، اس واو کو بھی ہم نے چھوڑ دینا ہے. کیوں چھوڑ دینا ہے؟ کیونکہ جو حرف نہ اس کے اوپر کوئی جزم ہو، تشدید و زبر زیر پیش کوئی بھی نہ ہو، تو اس حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس واو کو چھوڑ دیں گے، حمزہ پیش او پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں لام کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مد متصل، یعنی کہ بڑی مد. لام مد کھڑا زبر لا، اولا حمزہ زیر ای، اولائی کاف زبر کا، اولائکا. اور آگے دیکھیں یہاں پر یہ جو واو ہے نا، یہ واو پڑھی جائے گی. کیوں؟ اس واو کے اوپر دیکھیں تو یہ دال نما شکل ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں. اس کو پڑھیں گے کس طرح؟ حمزہ واو زبر او، کیا؟ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف مد زبر یا. اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے آپ. کس طرح؟ اولیاء حمزہ پیش او، اولیاء بعد. زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں پہلا حرف ساکن ہے اور وقف کی صورت میں دوسرا حرف بھی ہم ساکن کریں گے، تو جب 2 ساکن حروف اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں با کو ہم نے عین کے ساتھ ملانا ہے اور عین کی جو ادائیگی ہے نا، وہ آپ نے ہر حال میں پوری کرنی ہے. با عین زبر با، دو زیر دن،
بعض، اور وقف کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو زیر دو زبر اور زبر زیر پیش، اگر کہیں بھی لاسٹ میں یہ وقف کے اوپر آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ ساکن کس طرح کریں گے؟ با عین ضاد زبر بعض، ٹھیک ہے نا، بعض، اور ضاد کو ساتھ میں پڑھنا ہے، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک۔ یہاں پر ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی آیات بڑی ہو نا تو اس کے کسی بھی لفظ کے اوپر ہم وقف کر سکتے ہیں، وقف کریں گے اگر کوئی سائن ہے تو ٹھیک، اگر سائن نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں وقف مطلق کا سائن ہے، یہاں پر کوئی سائن نہیں ہے نا، تو میں نے کیا پڑھا؟ اولئک، لاسٹ حرف کو ساکن کیا، زبر کو ختم کر دیا۔ اب میں اولئک سے شروع نہیں کروں گا، میں یہاں سے شروع کروں گا، اس آیات سے، ٹھیک ہے نا، اس ورڈ سے۔ کس طرح؟ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ می آتوئیں، یہاں پر می آتوئیں کر جاتے ہیں۔ کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ آگے وہ دیکھتے ہیں الف ہے، تو الف کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور نیچے دیکھیں یہاں پر یہ آ رہا ہے، یہاں پر زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ چلیں اس کے ہجے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو ہم الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر الف سے پہلے زیر ہوگی تو ہم الف کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم کیا کریں گے؟ صرف پہلے حرف کو پڑھیں گے، پھر یہ الف ختم ہو جائے گا۔ یہ الف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگی، کیونکہ وہ حروف مدہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ الف سے پہلے زیر ہے، تو اب ہم کس طرح پڑھیں گے؟ صابرون یغلبو، میم زیر می پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، میم زیر می، الف ختم، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا یا زبر تئی، می آ نون زیرنی، میاتینی، اور یہاں پر یہ جیم آ رہا ہے نا، تو یہ جیم ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر 5 رک سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں اور تلاوت کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ میاتین وقف کیا اور آگے پڑھا وَإِن یَکُمْ۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ اس نون کے اوپر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس نون کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں واو زبر وا، حمزہ نون یا زیر این، یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں ادغام، یعنی کہ مدغم کرنا۔ کس کو مدغم کرنا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ واو زبر وا، حمزہ نون یا زیر این، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، وَإِن یا زبر یا، وَإِن یا، اور زیادہ تر لوگ وَإِيَّ کر جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نون ساکن آ رہی ہے، تو آگے حروف یرملون میں سے یا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِن یَکُمْ، یہاں پر اس نون کو ہم چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ آگے اس نون کو ہم نے اس میم کے ساتھ ملانا ہے، میم حروف یرملون میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن یَکُمْ، اور میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ کاف نون پیش کم، کاف میم پیش کم، میم نون زیر میاں، وَإِن یَکُم میاں، کاف میم پیش کم، میم زیر می، وَإِن یَکُم منکم میم۔ یہاں پر دیکھیں 3 قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یہاں پر ہو رہا ہے غنہ، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، اور یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن یَکُم من، قاف میم پیش کم، وَإِن یَکُم منکم، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ۔ یہاں پر دیکھیں تو اس کو ہم نے ہا نہیں پڑھنا، اس کو تا پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ تا یا دو پیش توئیں، میاتوئیں، یا غین زبر یغ، میاتوئیں یغ، لام زیر لی، با واو مد پیش بو، میاتوئیں یغلبو۔ آگے اس کو دیکھیں حمزہ لام زبر ال، حمزہ کھڑا زبر آ، ال آ، نون زبرنا، الانا، اس کو کس طرح ہم نے پڑھنا ہے؟ الانا۔ چلیں اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ صابرون یغلبوا مئتین وَإِن یَکُم
منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔